ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک زمانے میں یہاں پلیگ اور طاعون پھیلا کرتا تھا، بہت ہی ہوتا تھا، ہندوستان میں آتا تھا، بیماریاں، وبائی بیماریاں۔ جب پلیگ طاعون پھیلتا تھا تو عجیب سے حالات ہوا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 10 5 6 جنازے ہوتے تھے بستی میں، عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی لوگوں کی ہوتے، اور اس میں عجیب عجیب سے واقعات بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفن کر رہا ہے تو دوسرا کہتا تھا کہ بھی میں بھی آ رہا ہوں۔ ہمارے تائے کا انتقال ہوا تو دادا نے کہا کہ بیٹا قبر میں گئے اور دفناتے کہ بیٹے کل کو میں بھی آ جاؤں گا۔ تو اگلے روز بخار ہونا شروع ہوا کہ نہیں تم کھانا وانا کھا لو، عصر کے بعد تک تو ہوں میں۔ دادا نے ہمارے یہ کہا عصر کے بعد تک تو ہوں۔ اب وہ گھر میں سب بڑوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے والد صاحب کی عمر تھی 8 9 سال، 9 سال بس، اور ان کے 2 بھائی بہن، چھوٹے بھائی بہن تھے۔ جو زمینیں تھی وہ کسی کو دے رکھی تھی۔ وہ دادا ہمارے جو تھے وہ پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور بعد میں پہلے حضرت بہاؤالدین چنیروی تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں، علی گڑھ میں ایک بزرگ تھے سلسلے کے لوگوں میں تھے، حضرت سید صاحب کے کسی خلیفہ کے خلیفہ تھے، ان سے بیعت تھے۔ بعد میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ تو ان کو بس یہی شوق تھا کہ وہ کھیتی ویتی کرتے نہیں تھے، بس اللہ والوں کی صحبت کا وہ تھا، انہیں جاتے تھے، رہتے تھے، اور ان کی خدمت کرنا، یہ کرنا۔ تو زمین اس پر دے رکھی تھی، تو جن لوگوں کو دے رکھی تھی کچھ اعزاء ہی تھے، وہ انہوں نے اسے ایک طرح سے قبضہ کر لی، اور گھر میں کچھ نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ پلیگ پھیل رہا ہے، تائے کا انتقال ہوا بھائی کا بڑے، پھر اس کے بعد ان سب کا انتقال ہو گیا، ایسے میں بڑی ہوتی۔ تو والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ وہ یہاں ہمارے ایک چچا ہوتے تھے رشتے کے، جو بڑے مالدار تھے، ان کے یہاں دیگوں میں چاندی کے روپے تھے اور اشرفیاں رہا کرتی تھی، مشہور تھا ان کے بارے میں۔ تو یہ ان کے پاس یہ سوچ کے کہ چچا ہیں گئے کہ وہ میرے بھیا اور بہن رو رہے ہیں اور ہمارے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں۔ ایسے وقت میں اللہ نے عجیب عجیب صلاحیتوں کے لوگ رکھے ہیں کیسے، ایسے وقت میں انہوں نے یہ کہہ دیا، والد صاحب بہت ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا کرتے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا میں کیا کروں۔ تو وہاں پر ایک لالا تھے، لالا پھلو، ہمارے زمانے میں بھی دکان تھی، ان کے والد کیا نام تھا، ان کی ایک دکان تھی۔ تو انہیں یہ خیال ہوا جب بہت رونے لگی بہن، بھوک لگ رہی بھیا، بھوک لگ رہی بھیا، ہماری پھوپھی، تو وہ گئے کہ میں مکی لے آؤں گا ایک آنے کی، آدھے آنے کی، تو مکی لا کر اسے بھنوا لوں، بھون کے کھلا دوں گا ان کو۔ تو وہ لیکن ہمت نہیں ہوئی اس سے ادھار لانے کی، پیسے تھے نہیں۔ تو وہاں دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لالا جو تھے انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا۔ ان کا بیٹے تو حاجی ظہور اللہ کا بیٹا ہے کیا؟ ان کو ہاں۔ ان کو تجھے کچھ سودا چاہیے کہ لالا جی مکی دے دو آدھے آنے کی، میں پھر بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹے مکی نہیں۔ اس نے ایک بوری لی، اس میں آٹا، شکر، تیل، دال، بہت سارا سامان، تقریباً یعنی وہ زمانے کا 1.5 من ابا کہا کرتے تھے، یعنی 6 دھڑی، 1.5 من کہتے تھے، کچا من ہوتا تھا نا 4 دھڑی کا، اس کہتے ہیں 1.5 من تقریباً رکھ کر اس نے، بہت گاہکوں کا وقت تھا، ان سے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، ذرا سا تم بس دکان بند کر دی، آ کے دوں گا سودا۔ اب پھر وہاں چھوڑ کے آیا، ان کا بیٹے یہ میری دکان نہیں ہے، حاجی ظہور اللہ کی دکان ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کروائی تھی مجھے دکان، بیٹے انہی کی دکان ہے، جب یہ سامان ختم ہو جائے گا تو اور لے جانا، مجھے بتا دینا، میں پہنچا دوں گا پھر۔ تو وہ چونکہ ابا نے یہ بات دیکھی تھی، اس لیے بہت زیادہ ان کے دل میں یتیموں، غریبوں، ایسے لوگوں کا بہت ہی درد رہا کرتا تھا۔ اور وہ اللہ نے اتنا پیسہ، اتنے حالات اچھے کیے، بعد میں محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی، تو اللہ نے بہت اچھے حالات کیے کہ یہاں پر ہمارے مغربی یو پی میں سب سے پہلے ٹریکٹر، فرگوشن ٹریکٹر، بلکہ ہندوستان میں، مغربی ہندوستان میں پہلی مرتبہ وہاں سے ٹریکٹر جو ہے انگلینڈ سے آئے تھے 2،
تو وہیں سے انجینئر آئے تھے 2 گورے چلانے کے لیے، 2 مہینے تک رہے، ان کی بڑی خدمت کرنی پڑتی تھی، بڑا ان کے لیے الگ سے کھانا بنانے والا لانا پڑا اور یہ کرنا پڑا، ایسے حالات تھے۔ سارے رئیس بڑی عزت کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے تھے بہت ہی، اس کے باوجود لیکن کبھی ذہن میں نہ خود آئی نہ ہمیں آنے دی۔ ہمیں بھی چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی، بھائیوں کو سب کو لے کے کہتے مزدوروں کے ساتھ کھلیان میں کام کرنا ہے، ہل بھی چلواتے تھے اور گنے بھی چلواتے تھے، اور خاص طور سے جو گیہوں کی فصل کا وقت ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، ذرا سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں وہ مزدوروں اور نوکروں کے ساتھ وہ کام کروایا کرتے تھے تاکہ کبھی بڑھائی ذہن میں نہ آ جائے، اور پھر ہم بھی کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ بھئی ان کی خیال نہ ہو۔ یہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر پیدل چلتے تھے، سائیکل رکشہ کا سفر کبھی قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ آدمی کی سواری مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ ہوتا تھا، ہمیشہ پیدل سفر کرتے تھے۔